متعلق یقین سے کہا جا سکے کہ یہ واقعی قبول ہو گئی ہوگی. رب اپنے فضل سے قبول فرما لے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مقروض نے، جس آدمی نے کسی مسلمان کے 4 پیسے کھا لیے، 4 پیسے چھین لیے، 4 پیسے دبا لیے، 4 پیسوں میں خیانت کر لی، 4 پیسے جو ہیں اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دی جائیں گی. تو کس کے پاس ہیں اتنی نمازیں؟ یہاں تو لوگ لاکھوں روپیہ کھا جاتے ہیں. 4 پیسے تو بڑی بات ہے، تو لاکھوں روپیہ کھا جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ کھا جاتے ہیں، بڑے ٹھٹائی کے ساتھ میں، بڑی بے حیائی کے ساتھ میں، بڑی بے غیرتی کے ساتھ میں، بڑی بے شرمی کے ساتھ میں لوگوں کا پیسہ یہاں دنیا میں لوگ کھا جاتے ہیں. خوف خدا نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، دو بھائی اس کا حساب کتاب کرو. ہمارا جو حق تھا نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، جو غلطی ہوئی تم رونے لگے، تم چلو معاف کر دے. اب یہ حق تو ہم نہیں کرتے، یہ تو اس کا حق ہے، اب یہ معاف کر دے. اور وہ آدمی بھی یہ کہے گا، ارے بھائی میں کون بے وقوف ہوں جو معاف کر دوں؟ تو جو بے وقوف کہہ رہا ہے کہ معاف کر دے، بے وقوف میں تجھ کو کیوں معاف کروں گا؟ میرے کو دوزخ میں جانا ہے مجھے. تیری نیکیاں اگر مجھے مل جائیں گی تو جنت میں تو میرا درجہ بڑھ جائے گا، میں تو وہاں فرسٹ کلاس میں چلے جاؤں گا. لاؤ دو جلدی سے، نمازیں دو، روزے دو. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، معلوم ہوا دن رات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. معلوم ہوا کہ بہن کا حصہ کھا گئے، معلوم ہوا بھائی کا حصہ کھا گئے، معلوم ہوا رشتہ داروں کا حق مار گئے، معلوم ہوا محلے والوں کا پیسہ کھا گئے. بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی نمازیں اور ان کے روزے اور ان کے حج اور ان کے عمرے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ سب برابر ہو جائے گا. نہ، یہ تو سب چلا جائے گا، وہ آدمی تو خالی رہ جائے گا، وہ خالی رہ جائے گا. یہ حق العباد، بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا بھائی اس سے معاف فرما کرا لو. وہ آدمی یہ کہے گا کہ جناب میرا تو ویسے ہی نامہ اعمال میں کمی ہے، جتنا آپ کا مل جائے اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ میرا درجہ بڑھے، میں جنتی ہو جاؤں. کون معاف کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. وہاں تو صاحب قیامت کے دن تو بہن بھائی کو نہیں پہچانے گا. ہاں، تو اسی لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. بہن بھائی جو ہیں سب کسی کو نہیں پہچانیں گے. ماں اور باپ بھی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ وصاحبتہ وبنیہ. اور قیامت کے دن یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں. یہ تو سب اپنی نفسا نفسی میں ہوں گے، سب اپنے نامہ اعمال کے اس کی فکر میں ہوں گے. سب سبانیزی پر آفتاب ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوئی ہوگی. کون کسی کو دے گا اور کون کسی سے لے گا. تو اس لیے میں عرض جو کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بڑا اہم ہے. ایک شخص اگر والدین کا نافرمان ہے، بڑا نمازی ہے، بلکہ چلے کرتا ہے اور اعتکاف میں بیٹھتا ہے، ماں باپ ناراض ہیں، تو ساری نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اس لیے اس نے والدین کا حق ادا نہیں کیا. اسی طرح سے ایک شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزدار ہے، لیکن لوگوں کے حقوق مار لیتا ہے. کسی کا پیسہ کھا گیا، کسی کی جائیداد ہضم کر گیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا. اور پاکستان میں تو بہت ہو گیا نا، زمینوں پہ قبضہ کرتے رہتے ہیں. قبضے گروپ، مکانوں پہ قبضہ، زمینوں پہ قبضہ، کوئی جگہ خالی دیکھی قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد اب اس کو بیچنا شروع کر دیا. بعد میں ایک آدمی آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے صاحب یہ تو میری زمین تھی، دیکھیے کاغذات یہ ہیں. میں چھوڑو چلو یہاں سے. اب کیونکہ وہ قبضہ گروپ ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، ان کے پاس ہونڈے بھی ہیں، ان کے پاس بدماش بھی ہیں، حکومت میں اثر و رسوخ ہے اور پیسہ ہے، زمین پر قبضہ کر لیا.
چنانچہ حدیث شریف میں حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرنے کے بعد زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. زمین پر اس نے قبضہ کیا, قبضہ کرو, چلو وہ زمین اس کے گلے میں پڑ گئی, اب وہ اسی میں قیامت تک دھستا ہی رہے گا, اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. یعنی یہ ایک صاحب نے بتایا, ایک مختلف قسم کے لوگ کام کرتے ہیں, صاحب نے بتایا وہ بیچارے زمین ان کی کہیں پڑی ہوئی تھی, تو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی جگہ ہے یار, پلاٹ بڑا اچھا ہے, زمین بھی بہت اچھی ہے, اور ابھی اس کے لوگ جو ہیں یہ رشتہ دار بہن بھائی یہ جو مالک ہیں وہ ابھی بنا نہیں رہے ہیں, اس پر قبضہ کرو یار. کیسے قبضہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی مسجد بنا دو. دو صاحب مسجد بنا دی. اب ظاہر ہے ارض مغصوبہ, فقہا فرماتے ہیں کہ غصب کی ہوئی زمین پر نماز ہی نہیں ہوگی. قبضہ کر لیا, نماز تو اس زمین پر ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی کی جو آج زمین ہے, اس زمین کو خریدنے کا مسئلہ ہوا تو چھوٹے بچے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم ویسے ہی مسجد کے لیے, فرمایا نہیں پیسہ دیں گے, تم خوش دلی سے بھی دینا چاہتے ہو تو نہیں پیسہ دیں گے, بچے ہو ابھی. چنانچہ زمین خریدی گئی. تو زمین اگر خریدی نہ گئی ہو یا کسی نے وقف کر دی ہو اپنی مرضی سے خوشی سے, وہ تو دوسری بات ہے, یا خریدی ہو تو دوسری بات ہے. ایسی کسی کے چلتے پھرتے زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دو, قطعاً جائز نہیں ہے. ارض مغصوبہ ہے, غصب کی ہوئی زمین ہے, جو غصب کر لیا اور مسجد دکھانے کے لیے مسجد بنا دی, بیچارے پریشان. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ دکانیں بنا کے اور دکانوں کو پگڑیوں پہ دے دی, اور پگڑی لے کے پیسہ کھا کے بھاگ گئے, قبضہ کرو. وہ بیچارہ اپنی زمین سے محروم ہو گیا. مسجد بن گئی. اب ظاہر ہے وہ کہیں گے بھائی مسجد ہٹاؤ یہاں سے, تو میری جائیداد ہے, پرسنل ہے. تو لوگ کہیں گے دیکھو مسجد کو ڈھانا چاہتا ہے, ارے میں اگر ہے بھی تو دے دو, چلو چھوڑو. اب پیسہ لے کے لوگ کھا گئے. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ اس طرح سے لوگ بعد دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں, لوگوں کے حقوق مارتے ہیں, چند روزہ زندگی کے لیے کرتے ہیں, باقی سب اللہ کے حضور میں ان سب بدی کا, ان سب برائیوں کا حساب دینا ہوگا. اور اتنا سخت حساب ہوگا یہ کہ جتنی نیکیاں کی ہیں وہ سب چلی جائیں گی اور آدمی خالی ہاتھ رہ جائے گا. حق العباد بڑا اہم ہے. زکوٰۃ میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زکوٰۃ کو لوگوں کے گھروں پہ پہنچا کر مستحقین میں تقسیم کر کے دینا چاہیے. مستحقین کے گھر پہ پہنچے, مستحق کے ہاتھ میں پہنچے, تلاش کر کے دو, جہاں جہاں مستحق ہے ان کو دو. جو زکوٰۃ لیتے ہیں, لینے والے ہیں, ان مستحقین کے ہاتھ میں جا کر زکوٰۃ دو, ان مستحقین تک. سبحان اللہ. اور اگر ان مستحقین تک پہنچا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا حق ادا کر دیا, اور ظاہر ہے اس کے اپنی جگہ پر ثواب ہے. حق العباد.